الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ترجمہ یہ ہے، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو. عاجلت سے مراد جلد ملنے والی چیز، یعنی دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی لذتیں. تو جو کوئی دنیاوی عیش و آرام کا ہی خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے، کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی اپنی چوائس کے مطابق توفیق دیتا ہے، جو اسی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام پہ ہی مر مٹے اور اس کے لیے ہی دن رات کوشش میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دے دیتے ہیں. جو آخرت کے لیے کوشش کرے، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی لقاء اور ملاقات کے لیے کوشش کرے، اس کو پرائورٹی نمبر 1 بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. جو ادھر جانا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دیتے ہیں، ادھر جانا چاہتا ہے اس کی توفیق دے دیتے ہیں. دونوں طرف کسی کا راستہ نہیں روکتے، اس لیے کہ اس میں آزادی فکر و عمل مجروح ہوگی. دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، آزادی عمل بھی ہے. جو شخص جو کام کرنا چاہے گا اسی کام کی اس کو توفیق دے دی جائے گی، تمام مواقع اس کو فراہم کر دیے جائیں گے، لیکن اس کی اپنی ذمہ داری پہ. آخرت میں آ کے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ بیان کرنے کے بعد اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مستقل سماجی تعلیمات اور ہدایات جو کہ بہت اہم ہیں اور طویل ہیں، وہ تقریباً 15 کے قریب احکامات ہیں، 15 کمانڈمنٹس ہیں، وہ ارشاد فرمائی ہیں. وہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی شرح کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد آیت آتی ہے، ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے واسطے سے پکاریں گے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا سید اور امام ہوتا ہے جس کی زندگی کو وہ اپناتا ہے، اپنی زندگی کو اس کی زندگی میں گم کر دیتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے یا اتباع کرتا ہے. یہ اس کا امام ہوتا ہے. فرمایا قیامت کے دن ہم اس امام کا نام دے کے کہ میاں فلاں کو ماننے والے تو ادھر آ جا، اس طرح سے ہم پکاریں گے. بس یہ دعا کریں کہ آخرت میں ہمیں ان ائمہ کے ذریعے سے پکارا جائے جو اللہ کے ہاں محبوب ہوں. اس کے بعد ہم سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں. الکہف غار کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے. اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے حضور کی صداقت نبوت کا امتحان لینے کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، غار والے کون. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ قصہ خضر کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ ذوالقرنین کیا ہے.
ناظرین ایک بات میں عرض کر دوں، قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کی کتاب، یہ کتاب اخلاق کی ہے. اس کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ مؤرخانہ انداز میں بیان نہیں کیے گئے. یعنی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا تو اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہوئے نہ تو ان کے نام بیان کیے، نہ صحیح جگہ لکھی، نہ ان کی تعداد بیان کی، بلکہ صرف وہ باتیں بیان کی جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق تھا. ان کے عقائد کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، توحید پہ ایمان رکھتے تھے، معاشرہ ان کو برداشت نہیں کر رہا تھا، آ کے بیچارے چھپ کے غار میں سو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ ان کو سلائے رکھا 300 سال تک. اس کے بعد جب یہ گئے اپنے معاشرے میں اپنے سکے وکے لے کے کچھ کھانے پینے کے لیے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں. اور اس زمانے میں وہاں ایک بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو یہ خود ثبوت بن کے آ گئے. ایسے ہی قصہ خضر ہے. دیکھیے خضر کا نام تو میں استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں تو اس بندے کا نام نہیں. عبد من عباد ہے نا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. اور یہ واقعہ کس سمندر میں ہوا، کس مقام پہ ہوا، کیا ہوا، اس بستی کا کیا نام تھا، قرآن اس کا نام نہیں دیتا. غیر معمولی غیر ضروری معلومات قرآن نہیں دیتا. تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اخلاق کی کتاب ہے. اس کا جو اخلاقی پہلو تھا، اخلاقی سبق تھا، وہ بتا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو نظام زندگی تم یہ دیکھ رہے ہو، اور اس میں جو قوانین اور احکام ہیں شریعت کی شکل میں ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، اور ایک نظام ہم بھی چلاتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے تکوینی امور پہ معین بندوں کے ذریعے سے. وہ نظام ذرا مختلف ہوتا ہے. ذرا یوں دیکھ لو کہ جاتے جاتے کشتی میں چھید کر دیا، اور وہ کشتی کو بچانا مقصود تھا. جاتے جاتے ایک بچے کو مار دیا، اس کے والدین کو اس کی شر سے بچانا مقصود تھا. 2 بچے ہیں، ان کا خزانہ ایک جگہ چھپا ہوا ہے، دیوار گر گئی ہے، خزانہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی کو اور ولی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کے دیوار بناؤ. ان بچوں کا والد کان ابوہما صالحا، نیک آدمی تھا. والدین میں کوئی نیک ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ 3 آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ایک بادشاہ جس نے اللہ کے حکم کو، شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کیا اور لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچایا. تو یہ تینوں قصے سورہ الکہف میں آتے ہیں. ان کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے. میں اس میں جو باتیں اس وقت براہ راست ہم سے متعلق ہیں وہ چند انتخاب کر کے میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، الکہف آیت نمبر 26-27، اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تم سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو اب آئندہ بدل نہیں پائے گا. اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے.